اللہ والو، ماہ رجب کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ دوستوں، آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا ماہ رجب کے پہلے جمعے کا کہ جس گھر میں بھی آج خدا کی قسم یا اللہ یا محمد کا یہ رب کے لاڈلے جمعے، لاڈلے مہینے کے لاڈلے جمعے کا لاڈلا وظیفہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین مانیے اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسی جگہ سے پورا سال رزق اور دولت کے اسباب بناتا ہے کہ وظائف پڑھ پڑھ کے اگر تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا ایسا عمل بتایا ہے کہ آپ نے کہیں وہ سنا ہوگا کہ آپ موقع پر چوکا ماریں۔ یہ وہی عمل ہے، یہ موقع ہے، یہ عمل موقع پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیحاں سارے بد نصیب کھول دیتی ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نکاح تقوسی ہوگا۔ تو تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستوں، میں آج پہلے جمعے کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کے پہلے جمعے کو، پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل میں، پریشانی میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو، آج پہلے جمعے کا وہ مبارک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں عمل آ چکا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا سال رجب کے پہلے جمعے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پہلا جمعہ آئے اور رجب کا، اور ہم اس اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں۔ دوستو، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اللہ والوں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ارجنٹ میرے بھائیوں بہنوں نواز دے گا۔ اللہ آپ کو اپنی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خود محتاج، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مختار بنائے گا۔ آپ کو کاروبار ہو، آپ کو کسی بھی قسم کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پریشانی ہو، اللہ آپ کو محتاج نہیں کرے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو دوستوں، رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ آج پہلا جمعہ رجب کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اجازت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں،
جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اجازت ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب بنا دیتے ہیں، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، جادو، جنات کے خاتمے کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے جو بھی بندہ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو علاج کرا کرا کے بیماریوں کا تھک چکے ہیں، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگا تو سمجھ جائیں کہ آپ پر بد نظر ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی ہے تو آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طریقے سے کوئی اور معاملات نہیں ہیں آپ پر، اس سمجھ لیں آپ لوگ۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم سے یہ پانی آپ پیتے رہیں گے، آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا رہے گا، آپ کی بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں، آج پہلا جمعہ رجب کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پوری سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کے اندر، ایک دن کے وظیفے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ دوستوں، آج پہلا جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، میرے بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج پہلے دن یہ تسبیح جمعے والے دن، آج کے اس خاص جمعے کو پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو جا کر، اس کے گھر جا کر، اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یکم یعنی کہ پہلے جمعے کے دن رجب کے، یہ برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستوں، اگر آج آپ نے پہلے جمعے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ دوستوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ، چند سیکنڈ نکال کر، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں، بس آپ مرضی ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدمت میں جو میں لے کر آیا ہوں، دوستوں، بڑی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر۔ کہ آپ یہ وظیفہ آج کے دن چند سیکنڈ نکال کر نہیں پڑھ سکتے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مستند عمل، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن خوبصورت دن ہے، بہت ہی بڑا ہی عظیم دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بہنوں، اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر عطا کر دیتا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک جو مانگیں گے عطا فرمائے گا۔ آج کے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلا ہے جمعے کا دن، نیکیاں اور آپ کی تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کے شروعات میں پہلے جمعے کے اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا، پورا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا جمعے کا دن ہے کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا
ایسی خاص تسبیح کو جو بتلانے لگا ہوں، اسے پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے نجات چھڑوا لیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم جمعہ آ جائے، یعنی کہ پہلا جمعہ رجب کا آ جائے، ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن پہلے جمعے کے دن یہ تصویر، یہ آپ نے کسی صورت اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت، برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کو میں نے یہ عمل بتایا، جس نے پڑھا، جس نے حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈھل کر مانگنے گا۔ جو چاہیے کھل ڈھل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کا دن و رات، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کی تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکت آپ پر بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرضوں کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بوجھ ہے، انشاءاللہ پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست ہے، گھر میں بے برکتی ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ رب سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا یقین، میرا رب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یقین کریں، اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج لاپرواہی میں مت گزارنا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے جمعے کی، صرف چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یکم جمعے کے دن، یعنی آج کے رجب کے پہلے جمعے کے دن، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج پہلے جمعے کی گھڑی قبولیت کی ہر گھڑی ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا پہلا جمعہ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، بھر بھر کر۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ اللہ والو، یہ دن، مہینہ بہت خاص ہے اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے آج جمعے کے دن، تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ تو آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی۔ اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار عطا فرما دیں گے۔
تو چلیں دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو، آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے؟ پہلے دوستو، اگر آپ آج پہلے جمعے کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستوں صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں فوری طور پر شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی انشاءاللہ آپ کی دعا میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی آپ کا مقصد لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت کروا دی جائے گی۔ پتہ نہیں کسی کی ایک آمین سے رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو، جو بہتر لگے وہ یاد ہو، جو اچھا لگے وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صرف 3 بار، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتے چلے جائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد جو ہیں ان کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ، کون سا عمل کرنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں استغفار کا عمل۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم ایسے گناہ ضرور کر جاتے ہیں ہم سے، جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 مرتبہ 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب پیدا کرنے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات،
غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستوں اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنوار دے جاتی ہے۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں اب کیا کرنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود کامیابی کی طرف آپ خود چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جس قدم آپ لوگ قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آج اس خاص برکت والے جمعے کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اب اپنی تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دکھیاری پریشان بہنوں، اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس عمل کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ایک خاص بار آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ان اعمال، ان وظائف کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجت کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مقاصد ہیں، بس اس مقاصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے یا غنیوں کا، دوسرا نام ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یا رزاقوں کا۔
آپ نے یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ آپ نے یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا غنیو یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے ایک سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو بندہ یا غنیو یا رزاقو کو ملا کر پڑھے گا، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر چاہتا ہے اور اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا مانگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ دعا صحیح طریقے سے آپ نے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ بہت سارے آپ کو دیکھنے کو، آپ کو فائدے خود بخود ملیں گے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو مولا معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان میرے آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھ دیں، سجدے میں دعا والی حالت میں رکھیے گا۔ جیسے سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں اپنے بچے کا کبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کے آگے روتا رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم عزت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو سوچئے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سننا، آپ کا سنانا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی غلطی کمی پیشی ہوئی ہو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں تو اللہ پاک اپنی شہر کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا آپ کو اللہ پاک کا جو بھی ایک نام پسند ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔